شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو EOBI کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے اور 60 ایئرز جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ EOBI اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا GDP میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ کتنا ہے؟ شکریہ۔ نوید اکبر صاحب آج نیوز سے۔ جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب۔ جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولی مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ RNLG کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو CNG کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی، ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں، تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ۔ ہال میں بھی کروا جی لے لیں جی خلیق یعنی صاحب ڈان سے اور عامر سیال اب تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے۔ سر دو چیزیں، ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا، جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں۔ دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی، اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے؟ نہیں اچھا یہ جی ہوتے معصوم ہیں لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب۔ اچھا سر، یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے، تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے۔ منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے۔ منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے۔ جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے۔ یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی۔ تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا۔ LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس، وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے۔ اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے، اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے، اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں۔ تھینک یو۔ شہباز رانا ایکسپریس۔ تھینک یو سر۔ اچھا ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو، تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی، ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 منتھس وہ اپروو ہوگا؟ سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے، آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے۔ آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس۔
آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. ایف بی آئی کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا. بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیا یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے. لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا, 1.15 ٹریلین اس سال, 972 ارب پچھلے سال, 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز پی ٹی آئی نے دی ہیں. اس میں میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہیں. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, آپ ڈونیشن دیں اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی, عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے چھوٹے بالکل ون لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے, اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے. آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہے, اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق, اور آئی تھنک اس کو بھی ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا میٹنگ میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شبر زیدی کی غیر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ رول یہ ادا کریں گے. اچھا دیکھیں, پہلی دو تین چیزیں کہہ دوں. پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور RLNG کی قیمتیں کم ہوئیں, اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. دوسری چیز, پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی, اور 2 بڑے جو پلانٹ تھے الیکٹرسٹی کے وہ تقریباً فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے. اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی 15 نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے, اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے. ابھی جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراعات دی گئی ہیں, ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراعات دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراعات اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں. تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں, اور آج ہم نے مزید مراعات دی ہے اس معاملے میں کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے. دیکھیں یہ
IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाजे कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक़्तिसादी दुश्वारी में मुब्तला है और उनसे बोरो करना चाहता है तो उनका बोर्ड उनको दे सकता है पैसे। वो एक बैंक की तरह है, और हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि IMF पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उससे वो फॉलो करना है। IMF का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से अखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फ़ैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकज़ी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ भी वज़ा करती हैं। तो IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको तफसीली बता देंगे। जहाँ तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कर कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फ़ायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपये है फ़ी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीज़ जो है मैक्सिमम पे बरकरार है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखें ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया है। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर
وہ اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی اپنے ٹارگیٹس فکس کرے بیسڈ آن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو یہ تو ایک ان کا اختیار ہے نا, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور یہی میرا میسج تھا. چیف منسٹر صاحبان سے کچھ سے میری ملاقات ہوئی تھی ابھی حال ہی میں, تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنے کاسٹ کم کریں, آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں, آپ اپنی فورکاسٹنگ کو جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں, اور ہمیں اور آپ کو مل کے کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتیں بھی شامل ہیں جو کہ سینٹر اور پروونس اور ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن سے ہی ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک میں کافی بول چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ رزاق صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو پولائٹنس میں نہیں کہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور حامد عتیق صاحب اور آپ جی پلیز. پھر میں حماد اظہر صاحب سے بھی کہوں گا کہ انڈسٹریل پالیسی اور اس کے اوپر کچھ بتائیں. جی یہ سوال دو لوگوں نے پوچھا ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر کا, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا تخمینہ 1.15 ٹریلین ہے. سر یہ میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ریموو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس سال کا تخمینہ نہیں ہے. پچھلے سال حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 پاس کیا تھا, جس کے تحت ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ظاہر کرنا تھا, جو اس سے پہلے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا. اس سے اور یہ فرسٹ ٹائم بجٹ کا ایک حصہ بن کے آیا ہے. یہ کہ اٹس کوائٹ اے تھک بک. تو میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس سے یہ مت اخذ کیجئے کہ یہ 1.15 ٹریلین صرف اسی سال میں ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں. جب سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایگزمپشنز دی جانے لگی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کا یہ کل اماؤنٹ ہے. اب آپ ایسے اگر اس کتاب کو آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں جہاں جس ایگزامشن کو آپ دیکھنا چاہیں فرام دا ڈیٹ اٹ واز انسرٹیڈ ان دی انکم ٹیکس آرڈیننس, اس سے آج تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت یہ آئی اور اس کا ایئر بائی ایئر ایڈیشن ان دی ٹوٹل ایگزامشنز کیا ہوا. تو اس کو شاید اس طرح مس ریٹ کیا گیا ہے, جیسے کہ کہا گیا کہ پچھلے سال شاید 900 بلین تھا اور اس سال 101 ٹریلین اور ایڈ کر دیا گیا ہے. ایسے نہیں ہے. دوسرا سوال تھا آپ کا این پی اوز کے بارے میں. تو اس دفعہ این پی او کی ڈیفینیشن میں بھی چینجز لائی جا رہی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ این پی اوز کو 100% ٹیکس کریڈٹ حاصل ہے. اب اس کی ڈیفینیشن کو ایمینڈ کر کے ایسی چیزیں اس میں صرف وہ انکلوڈ ہوں گی جن کا بینیفٹ جنرل پبلک کو جائے گا. اب اس میں جو میجر چینج لائی گئی ہے کہ اگر کوئی این پی او کا ایسوسیٹ جو ہے وہ اپنا ڈونیشن دے کے اپنی پروفٹ کو شفٹ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر اسٹیٹس گرانٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ 5 سال کے لیے رہے گا. تو این پی او میں جو میجر چینجز اسی وجہ سے لائی گئی ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور اس کی ڈونیشنز کے اوپر بھی ایک ٹریک رکھا جا سکے اور اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوں ایز آلریڈی انویسٹڈ انڈر لا. جی 2 سوال اس میں ہوئے. ایک تو یہ ہم این پی او کا جو ہے سارا مسئلہ اس کو اس سال سارٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ساری این پی اوز کو اگلے سال سے 1 سال کا ہم ٹائم دے رہے ہیں. اگلے سال سے دے ول آل بی سبجیکٹڈ ٹو سیکشن 100C. سو یہ سیکنڈ شیڈول میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے جس طرح سے باقی تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سیکشن 61 کی ڈونیشن جن کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ساری کی ساری 1 سال کا بھی ہم نے صرف کولنگ پیریڈ دیا ہے. اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ عام ڈونیشن جس طرح سے این پی او کو دی جاتی ہیں اس کے تابع ہو جائیں گے. ایک اور چھوٹا سا کویسچن جو یہ ای کامرس پہ آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ملک ہم تو آگے اس کو پروموٹ کر رہے تھے, ابھی تک ان کا 1% سے لیس جی ڈی پی کا آ رہا تھا. تقریباً 8 ٹریلین کی ویلیو ایڈیشن ہے ہماری ٹریڈ میں, اس میں سے یہ 1% سے کم تھے.
اب کووڈ کے بعد ان کا بڑا ہوا ہے، آگے ہم نے ان کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی، وہ ایگزمپشن ہم واپس نہیں لے رہے. ان کا ریٹ 5% پہ لوور ریٹ پہ یہ ای کامرس ٹیکس ہوتی ہے، لیکن بہت ساری آئی ٹی کی انٹرونشن اس سال ہم کر رہے ہیں جس سے ان کی ایگزیکٹ سیل میئرمنٹ ہمارے پاس موجود ہوگی اور اس سے ہم ان کو پورا ٹیکس لگا سکیں گے. تھینک یو. کیونکہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کو لسٹ کرنے کی ازمپشنز اور فارمیٹ تبدیل کر دیا ہے. اب 50 صفوں پہ مبنی ہر ٹیکس کا کلوز بائی کلوز ایکسپینڈیچر دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ 1120 ارب کا یا جتنے کا بھی ہے یہ ہم نے دے دیا ریلیف. یہ بتائیں نا کہ یہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایکچولی اسے کتنا ریڈیوس کیا ہے. بٹ جسٹ بیکاز دا فارمیٹ ہیز بین چینجڈ آئی ہیو سین دیٹ دیر ہیو بین اے فیو فالٹی ہیڈ لائنز along this subject. ہم نے اس میں اس دفعہ جو ہے پی ایف ایم لاء کی ریکوائرمنٹ کے تحت تمام تفصیلات کہ کون سے طبقے کو کیا بینیفٹ دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینیفٹ ملا ہے، دیر آر اکنامک ریزنز فار اٹ. وہ اس دفعہ سارا ڈسکلوجر آپ کو کس سال سے ملا ہوا ہے آپ ٹیکس لاء میں ٹریس کر سکتے ہیں. پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ 1500 ارب روپے تھی. تو پچھلے سال ہم نے 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز اس میں ریموو کی ہیں، اور اس سال ایگزمپشن ریموول تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں، اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی. لیکن اس کا لیے اب پبلک میں فل ڈسکلوجر موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کون سی 2005 میں دی گئی تھیں، کون سی 10 میں دی گئی تھیں، کون سی 15 میں ہے اور کون سی 20 میں ہے. یہ تمام ریکارڈ اب آپ کے سامنے موجود ہوگا، کلوز بائی کلوز اس کا افیکٹ، اور ہر بندہ ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ابھی حماد اظہر صاحب کو 1-2 کویسچنز جو رہ گئے ہیں وہ رسپونڈ کرنے دیں، پھر لاسٹ ورڈ ول بی رزاق داؤد. اوکے، انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا رزاق داؤد صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے، الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے، 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے، اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹونومس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے، کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے، ایس سی سی پی، ایف بی آر، اوگرا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں، اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ، اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن، فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے. بٹ دا رولز آر سیپریٹ، دا رولز آر سیپریٹ. جی میں بتا سوری نان ٹیکس ریونیو، لیٹ می ٹیل یو، وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور، اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں بڑھانا ہے، کس طرح سے بڑھانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں
जो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है कि हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये बहुत नैरो है, रेंज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। तो इसको किस तरह से बढ़ाएंगे, और जियोग्राफिकल डिस्पर्शन किस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और उसके तहत हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी बनाई है। और फिर हम लोग गए थे ये जनवरी में, और ये पहला मतलब है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन 100 बिजनेसमैन यहाँ से गए नायरोबी, और वहाँ से 28 कंट्री से लोग आए, एंड एक 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे ले जाना है। और इसके लास्ट पॉइंट इज़ ई कॉमर्स पॉलिसी बन चुकी है, और इट इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और ये कोरोना में एक सेक्टर को डेफिनेटली एक लिहाज से फ़ायदा हुआ है, वो है हमारा IT सेक्टर। इसलिए कि हमारा IT सेक्टर बंद नहीं था, जल्दी से जल्दी हम लोगों ने खोल दिए, और अभी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान को, देखते हैं कि पाकिस्तान में या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर सके, और पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स भी, और इसमें मैं तकरीबन हर हफ्ते में बात करता हूँ उनके साथ, और वहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, और एक्सपोर्ट्स हमारे IT सर्विसेज के बढ़ रहे हैं। ओके जी। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने भी बात की, और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा कि आवाम की खातिर हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम को मज़ीद बजट दिया जाएगा, ज़रूरी शोबे को 50 अरब दिए गए, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में खातिर खा कमी की गई, नए कर्ज़ माजी के कर्ज़ उतारने के लिए ले रहे हैं, कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है।